عشر ذوالحجہ کے فضائل کے بارے میں سورہ فجر کی 5 آیات ہیں جس میں اللہ کی ذات نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اب والفجر اس سے جو اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ یوم النحر کی فجر مراد ہے اس سے۔ اب اس میں بڑی بحث ہے کہ یوم النحر ہی کی فجر کو ذکر کیوں کیا، کیونکہ اس کے ساتھ رات نہیں ہے، وہ رات جو ہے وہ 9 ذی الحجہ عرفہ کے ساتھ ہے، اور اس کی یعنی آسان لفظوں میں کہوں کہ ہر دن کے ساتھ ایک رات ہوا کرتی ہے۔ تو جو 10ویں تاریخ جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، بڑی عید کا دن، یہ ایسی رات ہے کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ عرفہ کو عرفہ کے میدان میں نہ پہنچا ہو، حج کے لیے گیا ہو، چونکہ حج میں 3 فرض ہیں تو یہ رکن اہم ترین رکن عرفہ ہے، وقوف عرفہ۔ وقوف اگر اس نے دن کو نہ کیا ہو اور وہ یوم النحر کی رات کو کر لے صبح صادق سے پہلے، تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس دن کو والفجر یعنی صبح کا ذکر رب العالمین نے کر کے اس کو یہ فضیلت دے دی کہ تیرے ساتھ رات تو نہیں لیکن تیرا تذکرہ اور تیری قسم میں کھاؤں گا، تو اس سے یہ سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے۔ اس کے بعد والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں، یہ 10 راتیں احادیث مبارکہ کے اندر بخاری، ترمذی اور سنن نسائی، ابن ماجہ تمام کی روایت ہے۔ سنن ابو داود کی میں الفاظ جو ترمذی کی ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ پورے سال کے دنوں میں سے کوئی دن ایسا معتبر نہیں عند اللہ کہ اس میں عبادت، ان دنوں میں عبادت اللہ کو اتنی محبوب ہو کہ جتنی ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو کسی نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، چونکہ صحابہ کرام کو جہاد کا تو معلوم تھا کہ کتنی بڑی فضیلت کا عمل ہے یہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء من ذلک، کہ یہاں تک کہ ایک شخص مال جان کے ساتھ نکلے اور شہید ہو جائے وہ الگ بات ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ باقی جو عام لوگ ہیں تو ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو عمل ان 10 دنوں میں خلوص نیت کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ کرے گا تو اللہ کو یہ عمل انتہائی محبوب عمل ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور ترمذی اور تمام اصحاب سنن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اب تمام ایام کے اندر اللہ نے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی دن کو فضیلت دے دے، کسی رات کو فضیلت دے دے، اور کسی مہینے کو فضیلت دے دے، یا کسی امت کو فضیلت دے دے، امتیوں میں سے کسی شخص کو فضیلت، یہ رب العالمین کا اپنی مرضی ہے۔ اور پھر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اللہ نے یہ فضیلت جو ان 10 دنوں کو دی ہے یہ باقی پورے سال کے ایام میں کسی کو نہیں ملی۔ تو اس لیے میرے محترم ان 10 دنوں کے اندر، ہاں یہاں ایک دوسری روایت جو میرے سامنے آ گئی مسند احمد کی ہے، اس میں ہے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، اعظم کے الفاظ کے اتنا یعنی اتنی بڑی فضیلت کسی اور دنوں کو اللہ نے نہیں دی، اور اس میں ہے فاکثروا فیہا من التحلیل والتحمید والتسبیح والتکبیر، کہ لوگو تم ان دنوں وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لوگوں ان دنوں کے اندر تم لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بلکہ ہم یوں کہنے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جتنی کثرت سے کہہ سکتے ہو ان 10 دنوں میں تو تمہیں وہ ذکر کرنا چاہیے، اور بالخصوص یہی کلمات کا ذکر ہے، چونکہ مسلم کی روایت ہے کہ احب الکلام الی اللہ 4، اللہ کو محبوب ترین 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کسی سے بھی شروع کر لو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ روزے کے متعلق ہم ذکر کریں گے کہ ان 10 دنوں میں روزے کی کیا فضیلت ہے، اور پھر عرفے کے دن کی روزے کی کیا فضیلت ہے، وہ دوسری محفل میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ لیکن آج جو بات ہم سمجھ گئے ہیں کہ پورے سال کے جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں ان 10 دنوں کو جو فضیلت اللہ نے بخشی ہے وہ کوئی اور دنوں کو نہیں بخشی گئی، اور وہی جو عرفے کا دن جو سب دنوں کا سردار ہے وہ بھی اسی میں آئے گا، اور اس کی روزے کی فضیلت جو ہے وہ مسلم کی روایت کے تحت انشاءاللہ آئندہ محفل میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔